ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. تمام حضرت الشریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اس چہرہ انور کا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ خجامی پر
اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں وہ جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند سے سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند سے سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، عقبہ کی طرف جانا، داغے غم احمد سے سینے کو سجا جانا، داغے غم احمد سے سینے کو سجا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ
وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه منيب وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم محبت سے درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مریض کا علاج کروایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تشخیص کی جاتی ہے کہ اس کو کیا مرض لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے نئے سے نئے طریقے نکلے ہیں، ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، پہلے حکیم نبض دیکھتے تھے، تو اس کے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ جب مرض ڈھونڈ لیتے ہیں، مرض کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کی خوبیاں خامیاں، اس کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے علم ازلی میں ہیں یہ ساری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کھانے کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کی احبیت سے منع کیا ہے کہ اللہ رسول اور جہاد سے سب سے زیادہ محبت ہو، اس کے بعد کسی اور چیز سے ہو۔ تو یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ ہم کیونکہ دن رات دنیا کے اندر رہتے ہیں تو اس وجہ سے دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ اور رسول کی محبت بہت نیچے چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا احساس بھی نہیں رہتا کہ دنیا کی محبت مجھے زیادہ ہو گئی ہے۔ یعنی اتنا دنیا میں کہ سوچیں، دنیا کی فکریں، دنیا کے مشورے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مسجد کی دکانوں میں ایک آدمی نے دکان بنائی ہوئی تھی، کریانے کی، بڑا مصروف تھا۔ اب ہر مسلمان بچے کو بھی پتہ ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے۔ اب اس کے پاس گئے، بھئی آپ مسجد کی دکانوں میں آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ سوچیں۔ اس نے کہا میں بہت مصروف ہوں، گاہکوں کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ رہے ہیں۔ تو وہ آدمی جو ان کو سمجھانے والا ایک بزرگ تھا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر کہا کہ آپ کے ساتھ یہ 2 دکانیں خالی ہیں، تو اگر اس میں کرائے پہ آپ کو دلوا لوں تو یہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل جی۔ کہا آپ کے پاس تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، تو 2 اور دکانیں چلانے کا ٹائم کہاں سے نکل آئے گا؟ کہ جی اس کے لیے کچھ اوکھا سوکھا ہو لیں گے، یعنی کسی نہ کسی طرح بندوبست کر لیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی، دین کی امپورٹنس، اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ سے کسی آدمی نے کہا کہ میری ویلیو اللہ کی نظر میں کتنی ہوگی، کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس نے کہا بڑا آسان ہے، اپنے دل سے پوچھ لو، جتنی آپ کے دل میں اللہ کے حکم کی اہمیت ہے اتنی آپ کی ویلیو اللہ کے ہوں گی۔ جب آپ اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے،
فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کیسے اللہ کے ہاں آپ کی کیسے ویلیو ہوگی؟ تو اس لیے اللہ کے حکم کی سب سے زیادہ اہمیت دل میں ہو تو پھر اللہ کی بات ماننا، اس پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور اگر غلطی سے کمی کوتاہی ہو جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، ندامت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے کہ میرے سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تشخیص یہی ہے کہ ہم دنیا کے ماحول سے ہو کے آئے ہیں، ہمارے دلوں سے یہ دنیا کی محبت، دنیا کی سوچیں نکلنی چاہیے، اور وہ اس طرح نکال سکتے ہیں۔ بھی یہاں اب 2.5 دن کے لیے ہم آ گئے ہیں، کیونکہ دوپہر کو اتوار کی دوپہر کو دعا ہو جاتی ہے، 3 دن بھی پورے نہیں ہوتے۔ بھئی یہاں رہتے ہوئے میں کچھ کر نہیں سکتا، تو اس لیے یہاں رہتے ہوئے تو مجھے یہیں رہنا چاہیے، باہر دنیا کی سوچوں، بازاروں میں، گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ شروع ہی میں آپ کر لینا تو 2-2.5 دن میں اتنا اثر ہوگا کہ جس کی حد نہیں۔ ہم اپنا ایک میں ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں آپ سے، اس سے آپ کو اور زیادہ اس بات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ واقعات سے بندے کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ 1995 کی شاید بات ہے کہ ہم اجتماع میں آئے، اور اس وقت تھوڑے لوگ ہوتے تھے، 2-3 بسیں ہوتی تھی، تو میرے پاس کرائے کے پیسے تھے، تو وہ کسی کنڈکٹر نے میری جیب کاٹ لی۔ اب سارا دن نا میرے دماغ میں وہی گھوم رہے کہ کیوں پیسے کاٹے، کیسے کاٹے، یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ کوئی گانوں کی طرف سے توجہ نہیں، کوئی اور سوچ ہی نہیں آ رہی تھی، بس وہی سوچ بار بار آ رہی تھی۔ تو ایک دن پھر حضرت کی صحبت میں رہے، حضرت صاحب کے بیانات سنے، اس کے ماحول میں رہے، تب وہ چیز ایک دن کے بعد دماغ سے نکلی کہ بھئی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب بار بار سوچنے سے وہ پیسے واپس تو نہیں آئیں گے، تو اس لیے جس کام کے لیے آئے اب وہ کام کرو۔ تو اسی طریقے سے انسان کے ساتھ مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں، اب وہی واقعات دماغ سے نکلتے نہیں، اس لیے جب بندہ آئے نا 200 دفعہ تو کم از کم استغفار کر کے آئے، اور گھر والوں کو الوداع کہہ کے آئے کہ بھئی انشاءاللہ آ گئے تو پھر آپ کی بات سنیں گے، سمجھیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبیب اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے مرض کی تشخیص کی، حب الدنیا راس کل خطیۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کی دلچسپیاں نکلیں گی۔ اچھا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی دنیا چھوڑ کے ہم کہیں جنگلوں میں چلے جائیں؟ بھئی جنگل میں جانے کا حکم نہیں ہے، قرآن نے طریقہ بتایا ہے کہ ترجیحات بدلو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ اپنی ترجیحات بدلو۔ یہ دیکھو کہ آپ کس چیز کو پریفر کر رہے ہیں، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیحات میں شامل کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ پہلے صحیفوں میں، موسیٰ و ابراہیم کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی ترجیحات نہیں بدلتے، جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اچھا کئی دوست آنا چاہتے تھے جی ہمیں یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ مصروفیات ہے، یہ سارے کام ٹھیک ہو جائے نا تو پھر ہم حضرت کو ملنے جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مریض کہے کہ میرا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے، پیٹ درد بھی ٹھیک ہو جائے، بخار ٹھیک ہو جائے، پھر میں ڈاکٹر کو ملنے جاؤں گا۔ پھر اس کو ملنے کا کیا فائدہ؟ بھئی ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہی تو شیخ کے پاس اور اچھے مجلس میں اور اجتماع میں جاتے ہیں۔ اگر سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے تو پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے بندے کو کہ اس کو نا اچھی جگہ آنے سے بہت روکتا ہے، بار بار روکتا ہے، بار بار روکتا ہے، بس اس کے پاس ہیلے بہانے ہیں۔ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ ہے، یہ عورتوں کے مکر کے بارے میں کہا، اور اللہ نے شیطان کے مکر کے بارے میں کہا کہ اس کا مکر ضعیف تو ہے لیکن وہ خناس ہے، کرتا بار بار ہے۔
تھوڑا ذکر کریں گے پیچھے ہٹ جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر کوئی اور خوبصورت وسوسہ ڈالے گا، کوئی اور خوبصورت وسوسہ ڈالے گا۔ تو یہ جنگ لڑ کے ایسی جگہ پہ ہم آئے ہیں، اب یہ ہم نے یہاں سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا یہی طریقہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو کم از کم 2-3 دن کے لیے تو نکال لینا۔ اگر زیادہ نہیں نکالتے تو 2-3 دن دل دماغ کو خالی کر لیں۔ اور اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام اور بزرگ ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہوں کے بھی پیر کہلاتے تھے۔ تو حضرت کا بہت کام تھا، کاروبار تھا، تو کسی نے آ کے بتایا کہ وہ بڑی کشتی جہاز جو آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ تو حضرت نے ایسے تھوڑی سی سر جھکا کے دل کی طرف توجہ کی، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کسی نے بعد میں آگے خبر دی کہ نہیں حضرت وہ کسی اور کا ڈوبا ہے، آپ کا تو جہاز جو ہے نا صحیح سلامت کنارے لگ گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو کسی خادم نے پوچھا حضرت اتنا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا پھر بھی آپ نے شکر ادا کیا، اور وہ بچ گیا تو پھر بھی آپ نے شکر ادا کیا، تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی جب نقصان کی مجھے خبر پہنچی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے یا اس پریشان ہو گیا ہے، تو دل کی سلامتی پہ کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، میں نے دل کی سلامتی پہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ اور جب پتہ چلا کہ نہیں وہ نقصان بچ گیا ہے، فائدہ ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے، تو میں نے پھر دیکھا دل کو کہ دل کو کوئی خوشی تو نہیں ہوئی کہ اتنا مال پیسہ مل گیا، تو میں نے دیکھا دل پھر اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی مستی میں مست ہے۔ پھر میں نے دل کی سلامتی کے اوپر دوبارہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے کہ ہم نے اس طرح رہنا ہے۔ اب یہ چیز تو پھر ذکر فکر کریں گے، مراقبے کریں گے، مختلف چیزیں کریں گے تو بات بنے گی نا، ایسے خود بخود تو نہیں یہ چیز اندر سے نکلے گی۔ تو مشائخ کی صحبت اسی لیے ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی تجربہ کیا کہ 2-3 دن مشائخ کی صحبت میں رہے نا، ایسا ایسا دنیا کے خیالات دوسری چیزیں بھولنی شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آتا ہے بیانات توجہ سے سنیں، ان کو لکھتے رہیں کہ وہ بار بار ہر چیز تھوڑے عرصے کے لیے بندے کو بھول ہی جاتا ہے، لیکن آج کل نہیں بھولتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی پوری کریم نکال کے موبائل ٹچ موبائل میں رکھی ہوئی ہے، وہ بھولنے ہی نہیں دیتا، تو اس لیے پھر زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہی نہیں کہا کہ ذکر کرو، یہ کہا